سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے. یہ جو ہمارے لا مذہب دوست ہیں انہیں یہ فرق نہیں آتا. حدیث یاد رکھو، ہر حدیث قابل احترام ہے، ہر حدیث کا احترام ہوگا، لیکن ہر حدیث قابل عمل نہیں. ہر سنت قابل احترام بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے. حدیث کا احترام کر جو پیغمبر کی حدیث ہے، لیکن یاد رکھ ہر حدیث قابل عمل، بولو نئی بات آ گئی پھر تھوڑا بخار ہوگا. ہر حدیث قابل عمل نہیں، ہر حدیث قابل احترام ہے، لیکن سنت وہ ہے، وہ قابل احترام بھی ہے اور قابل عمل بھی ہے. اور حدیث اور سنت کا فرق کیسے چلے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کام کیے، وہ حدیث ہے. آپ سوئے، خراٹوں کی آواز بھی آئی، اٹھے، نماز پڑھائی، ولم یتوضا، آپ نے وضو نہیں کیا. یہ حدیث ہے، سنت بھی ہے. آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ بولو. آپ سو کر اٹھے اور نماز شروع کر دے، حدیث میں آیا ہے، حدیث برحق ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کتنی ہیں؟ معروف جو بات ہے وہ کرو، 11 ازواج مطہرات. لیکن تم کتنی کر سکتے ہو؟ ایسا بولنا ہے، ویڈیو ہو رہی ہے. کتنی کر سکتے ہو؟ اور ذرا بولو. ہاں، یہ نئے جو فاضل ہے نا، یہ اونچا بول رہے ہیں. 4 سے زیادہ بیویوں کی اجازت نہیں. پیغمبر کریم کی بیک وقت بہت ساری بیویاں ہیں، امتی کو 4 سے اوپر اجازت نہیں ہے. تو یہ 4 سے زائد شادیاں کرنا یہ سنت ہے، اس پہ ذرا عمل کر کے دیکھ. تو حدیث اور سنت میں فرق ہے میرا بھائی. اور بنیادی غیر مقلدین بیچاروں کو بنیادی دھوکہ ہی جہاں سے لگا، انہوں نے ہر حدیث کو سنت سمجھا، حالانکہ پہلی بنیاد گمراہی کی یہ ہے، ہر حدیث قابل احترام ضرور ہے لیکن قابل عمل نہیں. قابل عمل تب بنتی ہے کہ وہ سنت کا درجہ پا جائے. کس کا درجہ پا جائے؟ میں چھوڑ رہا ہوں، لمبا مضمون چلا جائے گا، میں نے جو باتیں کرنی ہیں وہ رہ جائیں گی. میں عرض کر رہا تھا، دیکھو حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ کے سامنے سوئی ہوتی تھی، جیسے جنازہ رکھا ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے اور فرماتی ہیں گھروں میں اندھیرا تھا. توجہ ہے، گھروں میں پیغمبر موجود تھے تب بھی اندھیرا تھا. اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے. گھروں میں اندھیرا تھا، نبی کریم علیہ السلام بھی موجود تھے پھر بھی گھروں میں اندھیرا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی بھی نور حسی نہیں تھے جیسے چبل پارٹی سمجھتی ہے. پیغمبر کریم بھی کھرے بشر تھے اور آپ نور ہدایت، نور مانوی تھے، نور حسی نہیں تھے. اس لیے آپ کے ہوتے ہوئے بھی گھروں میں اندھیرا تھا. اور فرماتی ہیں جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں پہ آپ کا ہاتھ مبارک لگتا، میں پاؤں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے. توجہ ہے، بیوی کو سامنے لٹا کر نماز پڑھنا حدیث ہے، بخاری بھی ہے، سنت بھی ہے. اگر سنت ہے تو غیر مقلد بھائی سے میں پوچھوں گا کہ اے بیویوں کو ساتھ مسجد میں لایا کرو، کیونکہ اب مسئلہ یہ بیان کرو جی حدیث میں آ گیا لہذا بیوی سامنے نہ لیٹے تو نماز ہی کوئی نہیں، نماز ہی ناکے سے. تو بچی کو کندھے پر اٹھا کے آپ نے نماز پڑھی، اور یہ بچی بھی تھی حضرت زینب کی، امامہ،
اور آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتی، آپ نماز پڑھتے، جب سجدے میں جاتے بچی اتر جاتی، جب کھڑا ہونے لگتے بچی بیٹھ جاتی، تو بچی کو کندھوں پہ نہ بٹھا کر نماز پڑھنا حدیث تو ہے، سنت بھی ہے۔ کبھی ہمارے غیر مقلد دوست سے سنا ہے جو محلے سے ایک ایک بچی ساتھ نہیں لاتا اس کی نماز کوئی نہیں، لہذا محلے سے ایک ایک بچی بھی کندھے پہ ہو، کیونکہ حدیث میں آیا نماز تب ہوگی نہ میرا جھلو بھائی، یہ حدیث ہے، سنت نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز وضو کرتے، کانا یکبل بعد نسائہ، وضو کے بعد آپ بعض ازواج مطہرات کو بوسہ بھی دیتے اور پھر نماز پڑھاتے۔ مطلب مسئلہ تو یہ ہے کہ عورت کو مس کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خیر، لیکن مسئلہ اور بھی آ گیا کہ وضو کے بعد بیوی کو بوسہ دینا حدیث سے تو ثابت ہے، سنت بھی ہے۔ اگر سنت ہے نا تو میں اپنے دوستوں کو کہوں گا کہ ٹوٹیوں پر لین میں بٹھایا کرو، اور پھر یہ بھی خیال کیا کرو کہ اپنی اپنی کا بوسہ لینا، پوری لین پہ ادھر غیر مقلد وضو کر رہا ہو، بیوی لینوں پہ پورا آگے لین ہو، اور یہ اپنی اپنی بیوی کو جب تک بوسہ نہیں دے گا وضو ہی کوئی نہیں، وضو کوئی نہیں تو نماز ہی کوئی نہیں۔ تو یہ ایسا ٹبر ہے کہ جنہیں پتہ ہی اصول کا نہیں۔